جب آپ پہلی نظر میں اس تھامنیل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ اس شخص نے یہ سارا کچھ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ آج کی ویڈیو بالکل روحانی حوالے سے لکھی گئی ہے، جس میں زمینی حقائق اور مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع دنیا اور فطری قوتیں ہیں۔ دنیا میں موجود ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے اور انہی تمام اجزاء کے مجموعے کا نام دنیا ہے۔ دراصل اس نظریے کی بنیاد مشرقی فلسفے اور مذہب پر رکھی گئی ہے۔ اسپائنوزا، ڈیکارٹ، ہیگل، شوپنہاور اور ایمرسن نے اس کا کئی سالوں تک مطالعہ کیا۔ ان لوگوں نے نئے خیالات بھی دیے تاکہ انسانیت کو مفید بنانے کے نظریے کو اور زیادہ طاقتور کیا جا سکے۔ روایتی طور پر دنیا اس بات کی قائل تھی کہ روحانیت کو صرف غربت میں رہتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ جب تک انسان معاشی حوالے سے آزاد نہ ہوگا تب تک وہ روحانیت کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا ارتقاء تب ہی ہوگا جب ہم فطری اصولوں کے مطابق بالکل پوری دیانتداری سے امیر اور دولت مند بننے کی کوشش کریں گے۔ فطرت ہر وقت آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس عمل سے ہر وقت بہتری اور شکست میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خدا کبھی اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتا، اس لیے یہ بات آپ کی فطرت میں شامل ہونی چاہیے کہ آپ ہر وقت زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے فطری اصول کے مطابق ہر چیز بڑھتی ہے اور آپ کو بھی اسی اصول کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنے دولت مند ہونے کے عمل کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اس معاملے میں آپ دنیا سے ہمانگ رہیں گے، اس لیے اس معاملے میں جوش و ولولے سے دولت مند بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فطری اصول کے مطابق جانور بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان تو اعلیٰ ذہن رکھتا ہے، اس لیے اسے اپنے ذہنی طاقت کو استعمال میں لا کر اپنے مادی اور روحانی وسائل کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح جب انسان کے پاس زیادہ دولت ہوگی تو ہی وہ زیادہ سخاوت کرے گا اور دوسروں کی مدد بھی بہتر طریقے سے کر سکے گا۔ جب دنیا جوہر اعلیٰ سے تخلیق ہوئی تب دنیا کو بالکل یہ اختیار نہ تھا کہ اسے کیسا بننا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے اصولوں کے مطابق ہوا۔ اس لیے آپ کو بھی بالکل یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دوسروں سے کم حاصل کریں گے، کیونکہ یہ دنیا اصولوں کی طاقت کو استعمال میں لا کر کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جب آپ اللہ سے حاصل کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے دولت وغیرہ حاصل کرنے میں کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ مقابلہ بازی میں دونوں فریقین کا کسی نہ کسی موقع پر نقصان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن تخلیق کرنے میں ہر کسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے دولت مند ہیں کہ انہوں نے دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا اور بعد میں اپنا حصہ وصول کر لیا۔ آپ کبھی غور کریں کہ آپ کو کوئی شخص اس وقت کوئی شکست نہیں دے سکے گا جب آپ بے مثال ہنرمندی حاصل کر لیں گے۔ یہ ہنرمندی آپ اپنی دماغی قوت کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت بھی شاندار ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ادارے صرف اس وجہ سے مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں کہ ان کے کام کرنے والے ورکر ہنرمند اور تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی مجموعی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل ترقی کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے، تب ہی آپ اس چیز کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جس قدر کسی چیز سے ہمانگی رکھیں گے وہ چیز اس قدر جلد آپ حاصل کر لیں گے۔ آپ کی سوچ آپ کے لیے سب کچھ تخلیق کر سکتی ہے، وہ سب کچھ جس کی آپ کی خواہش اور ضرورت ہے۔ جب آپ رات کو خدا کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو اس وقت خدا بھی آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے اور یہی ہمانگی کا قانون ہے۔ اس لیے اپنا وقت دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع مت کرو، بلکہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمانگ ہونے کی کوشش کرو، جس سے آپ کی تکالیف میں کمی بھی آئے گی۔ تمام انسانوں کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اس دنیا کے ارتقاء کے ساتھ ہی انسان نے بھی ارتقاء حاصل کیا، اس لیے اس دنیا سے اپنا حصہ حاصل کرنا عین فطری بات ہے۔ ماضی میں اگر آپ معاشی مشکلات کا شکار رہے ہیں تو اب اس کی فکر مت کریں۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو غربت کے لفظ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ غریب ہیں وہ اس لیے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ خیرات کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر ان کو غربت سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بتایا جائے تو ایک نہ ایک دن یہ ضرور غربت سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ دولت مند بننا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگوں کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑے پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس دنیا میں معیار اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں
کہ اگر آپ حرام طریقے سے یا کسی کا حق مار کر اپنا مال اکٹھا کریں گے تو محض یہ ایک وقتی طور پر آپ دولت مند ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایک طرف سے مال آئے گا اور دوسری طرف ایسے ہی لگ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ حلال طریقے سے کاروبار کریں اور زندگی میں حلال طریقوں سے دولت کمانے کی کوشش کریں۔